السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے کل کی کلاس میں آیت نمبر 46 تک 46 تک سورہ النساء کا جو ترجمہ اور مضمون ہے اس کو پڑھ لیا تھا۔ اب میں جو آج کی کلاس کا مضمون ہے اس کی طرف چلتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کم از کم اس آیت کے اوپر جو مختلف آراء تھیں، جو مختلف باتیں تھیں، ان کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور ہوپ کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کی کم از کم اس سے تسلی اور تشفی ہو گئی ہوگی۔ اب ہم آج کے مضمون کو لیتے ہیں۔ آج کا مضمون جو ہے، کل کا مضمون ہمارا ختم ہوا تھا آیت نمبر 46 پہ۔ آج 47 سے 47 سے مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا، پچھلی آیات میں ذکر چل رہا تھا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو یا جنبی ہونے کی حالت میں ہو یا یہ کہ مریض ہو تو نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اس میں تیمم کا بھی ذکر آ گیا، اس میں وضو کا بھی ذکر آ گیا، نہانے وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے دشمن کون ہیں اور تمہارے دوست کون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں، اور خدا بطور دوست کے تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، کافی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار ہونے کے طور پہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کی کیونکہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود گمراہی خرید لی، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، پس اللہ تمہارا دوست اور یہ کہ وہ تمہارا مددگار ہے۔ یہاں سے اب آگے کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 47 کے شروع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہود ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ باتوں کو توڑ مڑوڑتے ہیں یا یہ کہ باتوں کو ہٹا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ان مواضعہ، ان کے اصل مقامات کی جگہ سے۔ موضع کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ، مواد کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ پس اللہ تعالیٰ بالفاظ دیگر یہ بتا رہا ہے کہ یہود میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے باتوں کو، یعنی کہ خدا اور خدا کے رسول کی جو باتیں تھیں ان میں تحریف اور تبدیلی پیدا کر دی۔ اب آگے سنیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ بات کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ در حقیقت کلمات وہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس قسم کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے، گویا ہلکی سی آواز میں اس طرح بات کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سمجھ نہ آئے، گویا بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو قرآن میں نازل کر کے ان کے راز کو فاش کر دیا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے وَاسْمَعْ، اور سن، غیر مسمعٍ، اس طرح پر کہ تجھے سنائی نہ دے۔ در حقیقت وہ جو یہ باتیں کیا کرتے تھے، جو تمسخر کے رنگ میں ہوتی تھیں، وہ ہلکی آواز میں کرتے تھے یا آواز کو بل دے کے کرتے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا رہے ہیں، اور آپس میں بعد میں پھر ہنسی ٹھٹا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ان سے تمسخر کر رہے تھے۔ لہٰذا انہی کے اس قسم کے تمسخر کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے راعنا و راعنا، اور یہ کہتے کہ راعنا کا مطلب ہوتا ہے تو ہمیں دیکھ ہم تجھے دیکھیں، اور اس میں ایک برابری کا رنگ پایا جاتا ہے۔ گو یہ لفظ اپنی ذات میں برابری کا مطلب دیتا ہے، لیکن نبی کے مقابلے میں بہرحال یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ لفظ راعنا جو ہے وہ اس کو راعنا نہیں بلکہ راعینا کر کے پکارتے تھے، لہٰذا اسی کا ذکر آگے فرمایا لین، بل دیتے ہوئے اس لفظ کو پکارتے، بی السنتہم، اپنی زبانوں سے۔
یعنی کہ رائنا کے لفظ کو رائینا کر کے پکارتے، لوگوں کو یہ دکھا رہے ہوتے کہ دیکھو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری طرف توجہ کر، ہم تیری طرف توجہ کرتے ہیں، جبکہ رائینا کا اصل وہ لفظ پکارے ہوتے تھے جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا گڈڈیا، ہماری بکریوں کو چرانے والا چرواہا۔ بالفاظ دیگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر وہ کر رہے ہوتے تھے۔ فرمایا وطانن فی الدین، اور یہ باتیں اس لیے کرتے کہ وہ دین میں تان کرے، یعنی تانا دیتے ہوئے۔ یہاں پہ حضور نے ایک نوٹ دیا ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں گویا رائینا کہہ رہے ہوں، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ انہم قالو یہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور یہ کہ سن، وَانظُرْنَا اور ہماری طرف شفقت اور رحمت کی نگاہ کر، لَكَانَ تو یہ ہوتا خَيْرًا لَهُمْ ان کے لیے بہت بہتر، وَأَقْوَمْ اور زیادہ مضبوط بات کے لحاظ سے، بات کرنے کے لحاظ سے یہ بات زیادہ مثبت ہوتی کہ وہ یہ بات کرتے، نہ کہ وہ جو اوپر جس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ فرمایا ولیکن کا مطلب ہوتا ہے اور لیکن، لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لانے والے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مراد یہ کہ وہ بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی پہلے سے، اچھا نہیں من قبلی یہ اگلے جملے کے ساتھ ہے، من قبلی ان اس سے پہلے کہ، نتمسا کا مطلب ہوتا ہے ہم نشان لگا دیں، نتمسا اصل میں لفظ ہے تماسا یا تمیسا، اور یہ جو شروع میں نون لگایا یہ بتاتا ہے کہ یہ مضارع میں متکلم کا صیغہ ہے، متکلم سے مراد ہوتی ہے میں یا ہم، اور یہ نون جو ہے یہ ہم کے لیے آتا ہے۔ اگر الف ہوتا تو مراد ہوتی کہ میں، نون لگایا لہذا مراد ہوگی کہ ہم۔ اللہ تعالیٰ بعض جگہ پہ اپنے لیے ہم کہہ کے پکارتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، ہم نے یہ کیا۔ تو اس بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے شاہانہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح بعض بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یا حکومت کے بعض دفعہ نمائندے بھی جو ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے ہم کا لفظ بطور عزت کے استعمال کرتے ہیں جو ان کے شایان شان ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرے کہ اس فعل میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال کیا اس میں اللہ کے علاوہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اس نظام کو چلانے والے فرشتے بھی شامل ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ہم کہتا ہے تو اس میں ان سب کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اس مضمون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائی وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ گویا ایک سے زیادہ خدا ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ بس یہاں پہ یہ گرامر کا نقطہ بھی جو ہے وہ سمجھانے کی غرض سے میں نے بیان کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قبلی ان نطمسا، اس سے پہلے کہ ہم داغ دیں، نشان لگا دیں، وجوہن چہروں پر، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ اس کی جمع ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اہل کتابیوں ایمان لے آؤ اس بات پر جو ہم نے نازل کی، کیونکہ وہ ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پہ نازل کی گئی ہیں، جو تمہارے پاس موجود ہیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم چہروں کو داغ دیں، نشان لگا دیں۔ اب یہ نشان لگانے کا فعل اللہ تعالیٰ اپنی طرف پھیر ہے۔ فَنَرُدَّهَا، فا پس نَرُدَّهَا ہم اسے لوٹا دیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ادبار کہتے ہیں ایڑیاں، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اپنی ایڑیوں پر، مراد یہ کہ پھر ان کو ان کی پیٹھوں یا ایڑیوں کے بل لوٹا دیں۔ او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسے لعنا ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، سبت والوں پر، وکانا امر اللہ مفعولا، وکانا اور ہے
امر اللہ، اللہ کی بات یا اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، مفعولا، مفعول کہتے ہیں جو چیز کی جائے یا جو چیز ہو. مفعولا کا یہاں پہ مطلب ہوگا ہو کر رہنے والی، وہ چیز جو ہونے والی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی، جیسا کہ سورہ توبہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اسی طرح پر غالباً سورہ مریم میں بھی یہ مضمون جو ہے یہ آتا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی. تو اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ مشرکین جو وفات پا جائیں ان کا معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اگر شرک کی حالت ہی میں وفات پا گئے ہیں تو اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں. جہاں تک بات تھی وہ لوگ جو مشرک ہیں اور ابھی زندہ ہیں، ان کے لیے اس حد تک دعا کی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ شرک چھوڑ کے مومن ہو جاتے ہیں، لہذا جو شرک چھوڑ کے مومن ہو گئے ان کی مغفرت کی بعد، ان کی وفات کے بعد دعا کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. لیکن جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا گناہ بیان کر دیا جس کی معافی بغیر سزا کے نہیں ہوتی. اگر ایک انسان نے شرک کے اوپر وفات پائی تو پھر اگلے جہاں میں اس کی معافی کا سامان یہی ہے کہ پھر وہ جہنم کے ذریعے سے گزر کے پھر اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہے اس کے لائق ٹھہرے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی. باقی جتنے کیسز تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بغیر سزا کے معاف کر دے. شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن بیان کر دی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف نہیں کرے گا، اور اس کی مغفرت کی صورت صرف یہی بنتی ہے کہ انسان کو پہلے سزا دی جائے اس کے شرک کی وجہ سے. اور یہ تمام باتیں اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. جس طرح قتل ایک گناہ ہے، بہت بڑا ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری چکاری، اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کے اوپر ظلم، زیادتی، جبر وغیرہ کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا بہت بڑے گناہ ہیں. لیکن شرک کو سب سے بڑا گناہ رکھا تاکہ شرک سے نفرت پیدا ہو. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو واضح کیا، مزید کھولا اور فرمایا دیکھو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک پوری قوم اس میں مبتلا ہے. اگر خالی عیسائیوں کے کردہ شرک کو دیکھ لیں تو عیسائیوں کی تعداد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے تمام مذاہب میں سے اگر ان کی تجدید کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہے، اور مسلمان دنیا کی جو آبادی ہے ابھی تک اس کے 1/4 کے برابر بھی نہیں، لیکن عیسائی جو ہیں وہ دنیا کی آبادی سے 1/4 سے زیادہ ہیں. تو اگر اسی چیز کو دیکھ لیں اور پھر اس سے اتر کے ہندو مذہب بھی ہے اور دوسرے مذاہب بھی ہیں جن میں شرک جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے، لہٰذا شرک کی سزا کیوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں دیتا؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شرک کی سزا اللہ اس دنیا میں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کی سزا میں اس دنیا میں دینا چاہوں دوں تو زمین و آسمان پھٹ پڑے. اسی وجہ سے چونکہ گناہ بہت بڑا ہے، اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جہاں کے لیے مخصوص کر دیا، اس لیے شرک کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس طرح سے نہیں دیتا. اب میں اس مضمون کو لے کے آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَيَغْفِرُ، اور وہ معاف کر دیتا ہے مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے سوا ہے، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے. یہ وہی بات ہے جو میں بیان کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں. پھر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ، اور جو شریک ٹھہرائے باللہ، اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ، تو اس نے افطرا کیا. افطرا کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی. اثمن، گناہ، عظیمن، بہت بڑا. حضور نے ترجمہ فرمایا اس کا کہ اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افطرا کیا ہے. اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. افطرا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی دلیل نہیں تھی لیکن اس نے اپنی طرف سے یہ گناہ جو ہے وہ گھڑ لیا. اب آیت نمبر 50 پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یا یہ کہ کیا تو نہیں دیکھتا، یا یہ کہ کیا تو غور نہیں کرتا. یہ سارے معنی اس لفظ میں آ جاتے ہیں الم ترا میں.
الم ترا کیا تو نہیں دیکھتا، الذین ان لوگوں کی طرف، الہ طرف، الذین وہ لوگ، کیا تو ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، یا یہ کہ کیا تو ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کرتا؟ یزکونا کا مطلب ہوتا ہے وہ پاک ٹھہرائے جاتے ہیں انفسہم اپنے ان کے نفوس. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے اوپر تو غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے آپ کو پاک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، جو یہ لوگوں میں کہلوا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. اللہ فرماتا ہے بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو تزکیہ کرتا ہے، جو پاک اور صاف بناتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیا جاتا، یا یہ کہ نہیں ظلم کیا جائے گا. فتیلا، فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کو جب آپ لیں تو اس میں جو پتلی سی لکیر گزر رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فتیلا. لہذا فتیل بھی اسی کو کہتے ہیں اور نکیر بھی اسی کو کہتے ہیں. فتیل اور نکیر یہ دونوں لفظ عربی زبان میں کھجور کی گٹھلی کی جو لکیر ہوتی ہے باریک سی، اس کے لیے یہ دونوں الفاظ عربی میں آئے ہیں. آگے چند آیتیں چھوڑ کے دوسرا لفظ جو نکیرہ ہے وہ بھی آ جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ بالفاظ دی کر یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا، یہاں تک کہ جتنا کھجور کی گٹھلی کی باریک سی لکیر ہوتی ہے اتنا بھی خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جو کمائے گا انسان وہی جزا اس کے مطابق پائے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 51 پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر دیکھ، کیفا یفترونا، کیفا کیسے، یفترونا وہ افترا کرتے ہیں، اللہ پر، الکذبہ، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کہ دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وکفا اور کافی ہے بھی وہ ان کے لیے، اثمن مبینہ بطور گناہ، کھلے کھلے گناہ کے. اور یہ بات ایک نمایاں گناہ کے طور پر کافی ہے، یعنی کہ ان کا اللہ پر افترا کرنا. اللہ پر افترا کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ 2 آیتوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا
ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 52 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا یا یہ کہ تو نے غور نہیں کیا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، وہ دیے گئے، نصیباً، حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت پر، جبت کہتے ہیں بتوں کو، کہ کیا تو نے ایسے لوگوں کی طرف غور نہیں کیا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں پر ایمان لینے آ گئے، ایمان لے کر آ گئے اور بتوں پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، طاغوت سے مراد شیطان، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہَؤُلَاءِ، کہ یہ بہتر ہیں، ہَؤُلَاءِ، کہ یہ ہیں، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، من الذین، ان لوگوں کی نسبت، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلا، بطور راستے کے۔ حضور نے جو ترجمہ کیا با محاورہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا، کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلک کے لحاظ سے ایمان لانے والوں سے زیادہ درست ہیں، کہ یہ لوگ جو کفار ہیں یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یا یہ کہ یہ زیادہ بہتر ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب تفسیر بیان کی تو حضور نے بعض نکات پیش کیے، آپ کی خدمت میں وہ نکات پیش کرتا ہوں۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں اس دور میں احمدیوں کے خلاف غیر احمدی کرتے ہیں، لہٰذا آپ پاکستان کے غیر احمدیوں کو دیکھ لیں، غیر احمدی جو مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احمدی جو ہے وہ بدترین کافر ہے، اور سوشل میڈیا پہ آئے گئے اس قسم کے وہ ٹرینڈ بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سارے کفار ایک طرف، اور کفار میں وہ لوگ بھی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا متصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، دجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کو کذاب کہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کر دیں کہ یہ جو انکار کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قسم کی نظریات رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ صحیح، یہ سارے لوگ اچھے، احمدی قادیانی ان سے بھی بدتر۔ اب یہ ذرا غور کریں کہ احمدی قادیانی ہیں کیا؟ احمدی تو وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن چڑھتا ہے تو درود بھیج کے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جن کو شروع دن سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھیج درود اس محسن پہ تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تو پیدائش سے لے کے وفات تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت میں سرشار گزرتی ہے۔ ہم وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، اور آپ کے لائے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے برداشت کرتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ہمارے بارے میں یہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں سے بھی بدتر۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا اس آیت میں، کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں جن کو کتاب سے ایک حصہ دیا گیا لیکن وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی کیفیت بیان کرتا ہوں۔
وہ لوگ جو آپ کو کافر و دجال اور ملحد اور نعوذ باللہ من ذالک کیا کیا نام نہیں تھے دیتے، ان کے بارے میں آپ کا کیا رویہ تھا؟ ان کے بارے میں آپ اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ اے میرے دل تو ان لوگوں کا بھی تو خیال کر کہ جیسے ہی صحیح مجھے لاکھ گالیاں دیں لیکن بالآخر میرے پیارے نبی، میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے۔ یہ تھی کیفیت اس شخص کے دل کی جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی اور تم نے انکار کر دیا، یعنی غیر احمدیوں نے انکار کر دیا، اور آج انہی کی جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں سے بدترین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے، حضور بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح پر ایک دفعہ دو مائیں ایک بچے کے ساتھ آئیں اور دونوں مائیں کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا اور میں لے کے جاؤں گی۔ اب قاضی جو تھے، ججز تھے جو، وہ ششو پند میں پھنس گئے، سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی کہ کیا کرے، کہ کیا فیصلہ دیں۔ دونوں مائیں اس بات کی متقاضی تھیں کہ یہ بچہ ہمارا، میں لے کے جاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، بڑا آسان سا کیس ہے، بچے کو میرے پاس لے کر آؤ اور مجھے ایک تلوار لا کے دو، اور فرمایا کہ اس بچے کو سر سے لے کے دھڑ تک تلوار کے ذریعے سے دو حصے میں کاٹ دو، ایک حصہ ایک ماں کو دے دو، دوسرا دوسری ماں کو دے دو۔ جب آپ نے یہ بات بیان کی تو جو اصل ماں تھی اس کی چیخ نکل گئی، اور دوسری جو تھی جو جھوٹ بول رہی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان نے جب یہ منظر دیکھا اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو جس کی چیخ نکل گئی تھی اور اس نے کہا کہ بچے کو نہ کاٹو، بچہ میرا نہیں، اس دوسری عورت کو دے دو، آپ نے فرمایا یہ عورت سچ بول رہی ہے، یہ عورت سچ بول رہی ہے، کیونکہ بچہ اسی کا ہے، جو سچی ماں ہوتی ہے وہ کبھی یہ بات گوارا کر ہی نہیں سکتی کہ اس کے بچے کو آدھا کیا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائیں۔ پس در حقیقت حضور فرماتے ہیں یہ قوم تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ یہ حقیقی رنگ میں مائیں بن ہی نہیں سکتی۔ ماں والا پیار اور صداقت اور سچائی اور ہمدردی ان لوگوں میں اب پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تباہی کے اس گڑھے پہ پہنچ گئی ہیں۔ سوائے اس کے کہ توبہ کر لیں اور خدا کے بھیجے ہوئے اس زمانے میں جو مسیح ہے اس کی بیعت کر کے اس کی جماعت میں داخل ہو جائیں اور خلیفہ ابوبکر کی اطاعت کا جوا اپنی گردنوں میں پہن لیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی بھی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن یلعن اللہ، ومن، اور جو یا جس پر، یلعن اللہ، اللہ لعنت بھیج دے، فلن تجدا، تو ہرگز نہیں تو پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار، یعنی جس پر خدا کی لعنت برسے پھر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس کی مدد کر کے خدا کی بھیجی ہوئی لعنت کو اس سے دور نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا ام لہم، کیا ان کے لیے ہے، نصیب، حصہ، من الملک، بادشاہت میں، کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَن، پس جب، لا یؤتون الناس نکیرا، فَإِذَن، لا، فَإِذَن کا مطلب ہوتا ہے تب، یا یہ کہ پس، لا یؤتون، نہیں وہ دیتے یا نہیں وہ دیں گے، الناس، لوگوں کو، نقیرہ، نقیر کا جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کیا ان ایسے لوگوں کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ہوتا تب تو وہ لوگوں کو ہرگز اس میں سے کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ یعنی اگر ان لوگوں کی حکومت چلتی یا ان لوگوں کی حکومت میں کوئی عمل دخل ہوتا تو انصاف کی امید بالکل ہی ان سے نہیں کی جا سکتی تھی، انہوں نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں تھے پہنچانے۔ فرمایا اگلی آیت میں ام یحسدون، کیا وہ حسد کرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ، الا پر، ما جو، آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، فقد، پس، یقیناً، آتینا، ہم نے دیا، آل ابراہیم، ابراہیم کے بچوں کو، یعنی ابراہیم کی آل کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم، اور ہم نے عطا کیا ان کو، ملکن عظیما، ملکن عظیما، بہت بڑی سلطنت۔ فرمایا فمنہم، پس ان میں سے ہیں، من آمن بھی، من جو، آمنا،
ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور ان میں ہیں من جو صد عنہ اس سے اعراض کر گیا یا رک گیا، یعنی ایمان لانے سے رک گیا، وکفا اور کافی ہے، بی جہنم بطور جہنم کے، کافی ہے جہنم سعیرہ جلانے کے لیے، اور ایسے لوگوں کو جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔ حضور نے بامحاورہ ترجمہ یوں کیا، پس انہی میں سے وہ تھے جو اس پر ایمان لے آئے اور انہی میں سے وہ تھے جو اس پر ایمان لانے سے رک گئے، اور ایسے لوگوں کو جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں جہاں پہ یہ ربع ختم ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بیایاتنا ہمارے نشانات کا، ہماری آیات کا، سوفا نسلیہم، سوفا ان قریب، نسلیہم ہم، نسلیہم کا مطلب ہوتا ہے داخل کریں گے نہ ان کو، نسلی ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، ندیجت، ندیجت کا مطلب ہوتا ہے جل جائے یا گل جائے یا سڑ جائے، ندیجت جلودہم ان کی جلدیں، ان کے چمڑے، بدلناہم ہم ان کو بدل دیں گے، یعنی ہم ان کی چمڑیوں کو بدل دیں گے، جلودن غیرہا دوسری جلدوں کے ساتھ، دوسرے چمڑوں کے ساتھ۔ کیا وجہ؟ فرمایا لیذوقوا العذاب، لی تاکہ، یہاں پہ لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے، یذوقوا وہ چکھیں، العذاب سزا کو، عذاب کو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، کانا عزیزاً، کانا ہے عزیزاً غلبے والا، حکیمہ صاحب حکمت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ربع